रोफतन साहब, सबसे पहले तो یہ جو وائٹ پیپر آیا اور پھر جوڈیشل کمیشن کی بات کی جا رہی ہے، جوڈیشل کمیشن میں آپ کے بہت سارے اعتراضات ہیں اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے. مجھے تھوڑا سا ذرا یہ سمجھائیے کہ جب آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں تو کس طرح کا جوڈیشل کمیشن چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف دھاندلی کی تحقیقات کے لیے؟ تھینک یو رحمان صاحب، گریٹ ٹو بی ہیئر. دیکھیے جوڈیشل کمیشن تو ایک ہی طرح کا ہو سکتا ہے نا کہ جو سرونگ ججز ہیں جو آپ کے سپریم کورٹ کے، ان پر یہ کمپرائز کرے، ان پر مشتمل ہو اور وہ دیکھیں کہ مسائل کیا ہیں، کس طریقے سے دھاندلی کی گئی، اور اس کے بارے میں وہ اپنی آراء سے ایک رپورٹ کی شکل میں قوم کو آگاہ کریں اور اتھارٹیز کو آگاہ کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ جو ہوا ہے اس کا ازالہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو بیسیکلی یہی ہے. یہ اور بات ہے کہ جی ہماری انفارچونیٹلی جوڈیشری میں اس وقت جو لیول آف ٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈپلیٹ کر چکا ہوا ہے بیکاز آف دا ٹریٹمنٹ جو کہ ہمیں ملا ہے پچھلے 2 سال میں بالعموم اور 9 مئی کے بعد بالخصوص. ہمیں کسی قسم کا کوئی انصاف نہ ڈسٹرکٹ لیول کی کورٹ سے ملا ہے، نہ ہائی کورٹ سے ملا ہے، اور نہ ہی انفارچونیٹلی سپریم کورٹ سے ملا ہے. اور 3 دن پہلے جو ہیئرنگ ہوئی تھی، میرا خیال ہے رحمان صاحب آپ نے دیکھا ہوگا انٹرسٹ کے ساتھ، جس کو کہ لائیو براڈ کاسٹ بھی کیا گیا تھا، وہاں ایک اور چیز بڑی کھل کر سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے چیف جسٹس ہیں وہ پاکستان کی تمام جوڈیشری جو ہے وہ ایک طرف ہے اور پاکستان کے چیف جسٹس دوسری طرف کھڑے ہیں. تمام جوڈیشری جو ہے ایٹ آل بیسز. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر بھی اعتراضات ہیں، وہاں پر بھی کچھ ناموں پر. پھر چیف جسٹس کے حوالے سے تو آپ جو ہے وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں. تو پھر کیا یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں کوئی نام ہے جو آپ کے سامنے ہے، یا پھر جو ہے وہ یہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہوگی کہ وہ کس کو نامزد کرتے ہیں اس کمیشن کے لیے، اور پھر اس پر جو ہے وہ اعتراضات آ جائیں گے؟ تو میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ آپ اس کے آگے کا راستہ جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سلسلے میں بات کی کہ ہمارے ججز کے اوپر اعتراضات ہیں. بالکل ججز کے اوپر اعتراضات نہیں ہیں، صرف چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اعتراض ہے، جو کہ انفارچونیٹلی جب سے یہ مقدمات شروع ہوئے ہیں ان کا ہمارے ایک پارٹیزن ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور ہم نے بسا اوقات ان رائٹنگ کہا ہے کہ وہ ہمارے کیسز سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ڈٹائی کے ساتھ وہ ابھی تک ہمارے کیسز کو سن رہے ہیں، بلکہ نہیں سن رہے. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کیسز سنے ہی نہ جائیں. دوسرا راجی کہ ججز ہمارے ذہن میں کوئی ججز نہیں ہے جی. جو اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ ججز جو ہیں وہ پارٹیزن نان پارٹیزن ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے جائیں اس جوڈیشل کمیشن میں، اور وہ ایک طرح ٹرانسپیرنٹ اور فیئر انکوائری کریں اور اس کے بعد جو ہم معاملات کو آگے بڑھائیں. آپ کے خیال میں پارلیمانی کمیشن نہیں یہ کام کر سکتا؟ پارلیمانی کمیشن جو ہے جی اس وقت پارلیمان جو ہے اس میں ہمارے علاوہ اور 5-6 اور چھوٹی جماعتوں کے علاوہ باقی جو میجر مینڈیٹ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ چرایا ہوا مینڈیٹ ہے. اس پارلیمان میں اس قسم کا کام جب کریں گے تو وہ اگر ان کو تفویض کیا جائے گا، اگر ان کو دیا جائے گا یہ کام، تو وہ تو اپنی چوری بچانے کی کوشش کریں گے نا، چونکہ ان کی مجبوری ہوگی وہ. تو پارلیمان از این انپروپریٹ باڈی for forming such a commission. یہ ہمارا خیال ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے جو کہ پاکستان کی جو ایپکس کورٹ ہے وہ بنائے، اور ایک for once in the history of this country ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کر کے یہ بتائے کہ کس طریقے سے عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ لوٹا گیا ہے. اچھا، آپ کیونکہ روفزندہ پارٹی ترجمان ہیں، پارٹی کے اندر بہت سارے ہم نے مختلف بیانات دیکھے ہیں. کچھ رہنما کہہ رہے ہیں ہم مشروط مذاکرات کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ بالکل بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو بتائے وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے. تو یہ ذرا بتائیے، کیا کوئی رابطہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف سے اسٹیبلشمنٹ کا کہ آئیے بیٹھیے بات کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو 3 لوگوں کو نامنیٹ کیا ہے چیئرمین عمران خان نے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک بڑا ان نیچرل قسم کا ہائپ جو تھا وہ بلڈ کیا جا رہا تھا میڈیا کے اوپر، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہائپ جو تھا یہ بھی سپانسرڈ تھا. یہ کوئی جینوئن جرنلسٹک ہائپ نہیں تھا، بٹ یہ ایک سپانسرڈ ہائپ تھا. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو نلیفائی کرنے کے لیے خان صاحب نے 3 لوگوں کو امپاور کیا ہے کہ جی اگر کوئی بات کرنا چاہے تو یہ لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ انگیج کریں گے. بالکل کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. گور صاحب نے آج سٹیٹمنٹ بھی دی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے.
نہ ہماری سائٹ سے ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، نہ ان کی طرف سے ہمارے ساتھ رابطہ ہوا ہے. یہ صرف پوٹینشلی ایک ایسی سچویشن کے لیے 3 لوگوں کو نامنیٹ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی رابطہ ہوتا ہے کسی سٹیج کے اوپر تو یہ لوگ جو ہیں یہ انیشل انگیجمنٹ کر سکیں گے، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ معاملات اگر آگے بڑھانے ہیں تو کس طریقے سے بڑھانے ہیں. وہ بھی فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب خود کریں گے. یہ پارٹی نے سوچا ہے کہ اگر رابطہ ہوتا ہے تو کیا مطالبہ ہوگا؟ اس پر تو کوئی ڈسکشن ہوئی ہوگی، کوئی بات ہوئی ہوگی؟ ہمارا مطالبہ جی کوئی ڈیل کرنے کا نہیں ہے. میں یہ بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے. ہم ڈیل میں بلیو نہیں کرتے. ہماری ڈیل صرف پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے، اور انہی کی مینڈیٹ سے ہمیں حکومت میں ہونا چاہیے تھا، اور اس مینڈیٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے جو ہے ہماری ایک پولیٹیکل جدوجہد جو وہ جاری ہے. کیا بات کریں گے؟ وہ بات کریں گے رحمان صاحب جو کہ اس ملک کا دیرینہ پرابلم رہا ہے، پچھلے 76 سال سے پرابلم رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی پالیٹکس میں انٹرفیرنس. تو ہم ان کو باور کروانے کی کوشش کریں گے کہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ پاکستان کے ہر شخص کے اوپر لاگو ہوتا ہے انکلوڈنگ دی اسٹیبلشمنٹ. ہم ان کو باور یہ کروانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں ایک قانون ہے اور اس کا جو ہے وہ بھی پاکستان کے ہر شخص کے اوپر لاگو ہوتا ہے انکلوڈنگ دی اسٹیبلشمنٹ. اور ہم کو یہ باور کروانے کی کوشش کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی پالیٹکس میں انٹرفیئرنس آن دی سائڈ آف ون پارٹی اور دی ادر اس نے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا ہے، اور ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ پاکستان کے فیوچر کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سو یہ جو کام ہوتا رہا ہے اس کو اب ختم کر دینا چاہیے. اور جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جی خدا کی ذات کے بعد پاکستان کے جو عوام ہیں وہ پاکستان کی تقدیر کے آربٹرز ہیں، تو وہ ان کا جو حق ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے، اور وہ جس کو الیکٹ کریں، جس کو چنیں، ان کو حق حکمرانی ملنا چاہیے. یہ ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. بھائی کسی قسم کی کوئی ڈیل نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم کسی ڈیل کے تھرو حکومت لینے کی کوشش کریں گے کبھی بھی. اچھا رائٹ. اور یہ جو نام ابھی پرپوز کیے جا رہے ہیں، آپ سے کچھ دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے اور کچھ میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں کہ گورنرز کے نام فائنل کر لیے گئے ہیں. فیصل کریم کنڈی خیبر پختونخوا میں، سردار سلیم جو ہے وہ پنجاب میں. پارٹی ان نامزدگیوں کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کیا ری ایکشن ہے ان ناموں کے اوپر؟ دیکھیے یہ وہ جو اس وقت وہ مینڈیٹ چور ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، یہ ان کے نامنیز ہیں، تو آبویسلی یہ انہوں نے ان کے جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ اس کو ڈیفینڈ کرنے آنا ہے. اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آتا ہے گورنر، ایز لانگ ایز جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں ملتے رہیں کے پی میں، کہ خیبر پختونخوا میں خاص کر، چونکہ وہاں ہماری حکومت ہے. باقی ہم جو اپنا ایک جدوجہد، ہم ایک سیاسی جدوجہد جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس کا دائرہ جو ہے ہم بڑھانے جا رہے ہیں ان دا نیکسٹ ڈیز اینڈ ویکس، وہ ہم کریں گے. اور ہم اس وقت تک جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک کہ ہمیں ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس نہیں ملتا. یہ میٹر نہیں کرتے ہیں گورنر کون آتا ہے کون نہیں آتا. ٹھیک. کے پی میں رؤوف حسن صاحب، ظاہری بات ہے جو بھی نام آئے گا حکومت کو اس کے ساتھ چلنا پڑے گا، تو کیا کوئی ہے اندازہ کس طرح کی ریلیشن شپ جو وہ چاہتے ہیں نئے گورنر کے ساتھ؟ کیونکہ پچھلے گورنر کے ساتھ معاملات تھوڑے سے آپ کی حکومت کے تھوڑے ٹینس رہے. دیکھیے ہم جب ہماری حکومت وہاں بنی ہے تو علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. دیکھیے ایک اکائی ہیں ہم، وفاق کی ایک اکائی ہیں، ہم وفاق نہیں ہیں. سو ایک اکائی ہونے کے ناطے ہماری رسپانسبلٹی تھی کہ ہم وفاق کے ساتھ فنکشنل تعلقات رکھیں، اور اس کا انہوں نے پبلکلی ڈیمونسٹریشن کیا تھا. وہ گئے تھے، پرائم منسٹر کو کال آن کیا تھا، ان سے ملے تھے. اس کے علاوہ جب انٹیریئر منسٹر نے پشاور وزٹ کیا تو ان کو ریسیو کیا گیا. سو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تعلقات، فنکشنل تعلقات، وہ مینٹین بھی کیا جائے اور ان کو جتنا بھی خوشگوار رکھا جا سکے رکھا جائے. لیکن انفارچونیٹلی وفاق کا جو رسپانس رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ نیگیٹو رہا ہے. ہماری پسند کے افسران کو پوسٹ نہیں کیا گیا، ہمیں جو پیسے روک کے بیٹھی ہوئی ہے وفاق وہ ایلوکیٹ نہیں کر رہی، اور بہت سارے اور فیلڈز میں جو ہے وہ ہمارے جو حقوق ہیں پروونس کے ان کی حق تلفی کی جا رہی ہے. تو ہم گورنر صاحب سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ایک برج کا کردار ادا کریں اور انشور کریں کہ جو وفاق کی رسپانسبلٹیز ہیں صوبے کے تئیں ان کو پورا کرے وفاق بغیر کسی ڈیلے کے. یہ ہماری امید ہوگی اس گورنر صاحب سے جو اپوائنٹ ہوگا.